اس ریاست مدینہ کے نعرے کے مخالف دائیں بائیں آپ کے بیٹھے ہوئے، جن کو وہ نعرہ ہی اچھا نہیں لگتا، کرنا کرانا تو بعد کی بات ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب وقت بہت تھوڑا رہ گیا، جواب آپ کو دینا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ روز سے مشیر احتساب و داخلہ شہزاد اکبر کے استعفے کا بڑا شور و غوغا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ہر جگہ شور پڑا ہوا ہے۔ استعفیٰ دیا گیا یا لیا گیا، اور اس کی وجوہات پہ بھی تبصرے ہو رہے۔ 3.5 سال ہو گئے، شہزاد اکبر ایک ٹیڑی پیسے کی پرفارمنس بھی نہیں دے پائے۔ خان صاحب کا سب سے بڑا نعرہ احتساب تھا، لوٹ مار کرنے والوں سے پیسہ واپس لانا ہے، انہیں جیلوں میں بند کرنا ہے۔ وہ جیلوں سے بھی نکل گئے، پیسہ بھی کوئی واپس نہیں آیا۔ اور میرا خیال ہے اب تک اس احتساب کے پروسیس پہ اس مشیر صاحب نے جو اخراجات کیے ہیں وہ کروڑوں میں ہیں۔ اچھا، انہوں نے استعفیٰ دیا، 3.5 سال بعد خان صاحب کو پتہ چلا کہ یہ مشیر احتساب صاحب بھی اندر سے کسی اور کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو اب باقی رہ گیا سارا 1.5 سال۔ اگر 5 سال پورے کریں آپ، اور اگر پہلے ہی کوئی کچھ نہ کچھ حادثہ ہو جائے، عدم اعتماد آ جائے، یا آپ غصے میں آ کے استعفیٰ دے دیں یا اسمبلیاں توڑ دیں، تو پھر تو خان صاحب وقت بہت تھوڑا رہ گیا۔ جواب آپ کو دینا ہوگا کہ آپ جس احتساب کا نعرہ لگا کے آئے تھے وہ بھی قوم نہ دیکھ سکی، اور یہ اتنے طاقتور ہیں لٹیرے اور ڈاکو کہ جب بھی کبھی ان پہ کوئی آفت آتی ہے، حتیٰ کہ پرویز مشرف جیسا شخص جو فوجی وردی میں تھا، اس سے بھی یہ بچ کے نکل گئے۔ عدالتوں کے فیصلے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے، سپریم کورٹ کے فیصلے، اور پھر جب یہ آئے تو ان کی مرضی کے فیصلے دوبارہ ان کے حق میں آ گئے سارے، اور اسمبلی کا فیصلہ بھی کہ تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں آ سکتا وہ بھی اڑا دیا گیا۔ تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑے بڑے طاقتور ڈاکوؤں کو ہاتھ ڈالا تھا۔ تو آپ کو اس طرح کے مشیر، ہم تو کافی دیر سے چیخ رہے تھے، اور نذیر چوہان بیچارہ بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کیا ہے، اس کے خلاف بھی ایف آئی اے سے مقدمات کروا کے، گرفتاری کروا کے، اور اسے بیچارے کو اپنے موقع کو واپس لینے پہ مجبور کیا۔ ہم بڑی دیر سے خان صاحب یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ ملک سے مخلص نہیں ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کی اپنی ٹیم ہی آپ کو ناکام کرنے پہ لگی ہوئی ہے۔ آپ کے ایم این اے، آپ کے وزراء، آپ کے ایم پی اے جو ہیں، اپنے ہی ووٹروں کا فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ جب الیکشن میدان میں اتریں گے تو ظاہر ہے قوم کے پاس تو وہی 5 سال میں ایک موقع ہوتا ہے کہ پوچھے پاجی چنا کتھے گزاری ہے رات ہوئے، 5 سال کہاں رہے ہیں، پھر قوم کے پوچھنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو ابھی میں آپ سے ہمدردانہ ایک گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی یہ ایک نہیں کئی اور بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ارد گرد۔ اب اگر آپ واقعتاً احتساب میں مخلص ہیں، اور جو باقی وقت رہ گیا ہے، اور وقت پھر میں کہہ رہا ہوں بہت تھوڑا رہ گیا ہے، اگر آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ جتنی جلد ہو سکے اپنے ارد گرد دیکھیں کہ یہاں کون کون سے غدار اور دشمن سے ملے ہوئے منافقین آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کو آہستہ 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 عوام سے دور کر دیا، مختلف طبقات سے دور کر دیا، دینی لوگوں سے دور کر دیا، اور کارکنوں سے دور کر دیا۔ ان کو دیکھیں ذرا، ان کو 2 4 5 بھی اگر قربانی دینی پڑے تو دے دیں۔ جو قوم نے آپ پہ اعتماد کیا تھا کہ آپ
ان چوروں کو پکڑیں گے، ان سے مال واپس نکلوائیں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اگر کچھ کر سکتے ہیں۔ ابھی میں حیران ہوا چند روز پہلے سن کے کہ جو پراسیکیوٹر رانا ثناء اللہ کا کیس کا، وہ پچھلی تاریخ پہ بھی نہیں آیا، اس تاریخ پہ بھی نہیں آیا۔ اب وہ تاریخ پہ نہیں آ رہا، وہ خود تاریخ لے رہے ہیں کہ اور تاریخ دے دیں۔ تو یہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے کہیں، یہ کہاں کس کے لیے کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور شہزاد اکبر بھی دیکھ رہا تھا 28 مہینے تو بہت میرا خیال دور ہو گئے، اب تو 30 مہینے ہو گئے ہیں کم از کم کہ رانا ثناء اللہ پہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ میاں شہباز شریف کا کیس اظہر من الشمس ہے، کوئی کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، ثبوت سارے آ چکے، اب بینکوں کی ٹرانزیکشن سب موجود ہیں، ٹیٹیاں موجود ہیں، ایک ایک چیز موجود ہے، بندے آپ نے پکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کے کیس لڑنے والے جو ہیں وہ پتہ نہیں کس کام میں کہاں مصروف ہیں، اور کچھ لینے دینے میں لگے ہوئے ہیں، اگلی حکومت کے لیے نمبر بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ اور ملک کے نظام کے ساتھ اور ملک کے ساتھ تو وہ غداری کر رہے ہیں۔ دیکھیں کچھ وزرائے اعلیٰ بھی آپ کو پتہ تو لگ گیا، لیکن آپ خان صاحب اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے جتنے ہمدرد اینکر تھے یوٹیوب پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، آہستہ آہستہ آپ کی ضد کی وجہ سے تنگ آ کے خاموش ہو گئے۔ پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں 3.5 سال ہو گئے کہ یہ عثمان بزدار بیچارہ ڈیلیور نہیں کر سکا، اس کے بس کا کام نہیں، یہ ایک ضلع چلانے کے اہل نہیں تھا جسے آپ نے صوبہ سرا پکڑایا ہوا ہے۔ تو نتائج تو یہی ہوں گے۔ ایسے ہی خیبر پختونخوا والا آپ نے نتیجہ دیکھ لیا، ابھی شاید کچھ اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ایک لیڈرشپ کو بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کچھ قربانیاں دینی ہوتی ہیں، اور ایسے لوگوں کی تو قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ان لوگوں کو تو نکال باہر کرنا ہوتا ہے کہ ان کو نکال باہر پھینکیں تاکہ یہ مزید نقصان نہ کریں۔ یہ نقصان صرف آپ کی پارٹی کا نہیں، ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ آج میں کہیں خبر پڑھ رہا ہوں کہ پاکستان کو اپنے کرپٹ ترین ملک قرار دیے جانے والوں کی لسٹ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچنے والا ہے پاکستان۔ تو کم از کم آپ ان کو نہیں پکڑ سکے، اتنا تو کر لیتے کہ یہ جو کرپشن محکموں میں ہو رہی ہے، کھلے عام ہو رہی ہے، نوکریاں بک رہی ہیں، ان کے کچھ بندوبست کر لیتے، ان پہ کوئی اتھارٹی بنا دیتے، کوئی کمیٹی بنا دیتے کہ کم از کم قوم کو اس رشوت سے، چور بازاری سے نجات مل جاتی۔ جو اہل ہیں، جو حقدار ہیں، جو نوجوان پڑھے لکھے میرٹ پہ آتے ہیں، وہ آتے اپنی سیٹوں پہ، جاب پہ آتے، وہ آ کے ملک کے لیے کو ڈیلیور کرتے۔ جن نوجوانوں کو آپ نے سہانے خواب دکھائے تھے وہ بیچارے دھکے کھاتے پھرتے نوکریوں کے لیے، اور آپ کے ارد گرد جو کرپٹ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا کھیل کھیل رہا ہے، اور ان سب نے اپنی اپنی سیٹنگ کی ہوئی ہے۔ جس دن وہ دیکھیں گے آپ کی کرسی ہل گئی ہے، وہ اس دن کہیں اور ہوں گے سارے، پھر آپ کو پچھتاوا لگے گا کہ میں اپنے جو میرے ہمدرد اور خیر خواہ مجھے مشورے دینے والے تھے، میں ان کی بات کو مان لیتا، لیکن آپ اس ضد کو اپنی خوبی سمجھتے ہیں شاید۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اہل ہی نہیں ہیں ڈیلیور کرنے کے، ان کو آپ جتنا مرضی ٹائم دیں، جتنا مرضی آپ آ کے ان کو شاباش دیں، جتنا مرضی آپ آ کے ان کی تعریفیں بیان کرتے رہیں، مزہ تو تب ہے جب عوام تعریف کریں گے، آ کے عوام کہیں گے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے یہ آپ کے منشور کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ یہ ریاست مدینہ جس کا آپ نعرہ لگاتے ہیں، اس ریاست مدینہ کے نعرے کے مخالف دائیں بائیں آپ کے بیٹھے ہوئے، جن کو وہ نعرہ ہی اچھا نہیں لگتا، کرنا کرانا تو بعد کی بات ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس پہ، اور ان کو تو وہ نعرہ بھی یہاں سے نہیں اترتا نیچے۔ ایسے لوگ اپنے ساتھ مخلص ٹیم، اگر آپ کے ساتھ 5-10 آدمی بھی مخلص، وفادار، ملک سے وفادار، محب وطن، خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ آگے آتے تو بہت بڑا موقع آپ کو اللہ نے دیا تھا۔ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور بڑی دیر بعد قوم نے یہ منظر دیکھا کہ وہ 2 چور خاندان جو کئی سالوں سے باریاں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے نجات ملی تھی۔ شاید کچھ قوم کھڑی ہو جاتی، قوم آگے چلتی، لیکن آپ نے تو قوم کو مہنگائی کی وجہ سے مار دیا، آپ کے ساتھیوں نے کرپشن کر کر کے قوم کو مار دیا، آپ کے نااہل ساتھیوں نے جن کا کوئی ویژن نہیں ہے،
ان کا بس صرف حکومت کرنا ہے۔ 3.5 سال بعد آپ کو خیال آیا، کاش یہ آپ کو 6 مہینے میں پتہ چل جاتا کہ یہ شہزاد اکبر جو ہے یہ آپ کے احتساب ویژن کے لیے کام نہیں کر رہا، یہ دشمنوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور یہ ویسے کبھی بھی جس طبقے سے اس کا تعلق ہے، یہ نہ ملک کے وفادار ہیں، نہ کسی پارٹی لیڈر کے وفادار ہیں، یہ تو اللہ رسول کے وفادار نہیں ہیں، یہ آپ سے کیا وفاداری کریں گے؟ اس لیے ابھی وقت ہے، جتنا کو وقت ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، تیسری بار کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ جتنی جلد ہو سکے ان بہروپیوں سے چھٹکارا حاصل کریں، قوم کو بھی چھٹکارا دلائیں، اور ایک مخلص لوگوں کی ٹیم جو سارے کام کرنے والے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے، اور ایسے جو ہر حکومت میں ایسے گھس بیٹھیے آ جاتے ہیں اور تباہی و بربادی پھیر کے چلے جاتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اس قوم کو نجات دلائے۔